الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو شعر نعت پاک کے سماعت فرمائیں تو مطلع سماعت فرمائیں. جھکائے سر کو نہ کیوں آسماں مدینے میں 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 رسول پاک کا ہے آستان. رسول پاک کا ہے آستان. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. در رسول کی ذروں کی گر تلاش نہیں در رسول کے ذروں کی گر تلاش نہیں در رسول کی ذروں کی گر تلاش نہیں تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے. تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں تو کس کو ڈھونڈ. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. آخری شعر ہے. قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر. قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر. قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر. ہے محو خواہ
بوشہ دو جہاں مدینہ ہے محو خواب بوشہ دو جہاں مدینہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ایک بار اور درود پاک پیش کر لیں. رسول پر ایک مرتبہ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ آیت کریمہ حمد اور نعت دونوں کا ایک حسین سنگم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی. جب ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ. یہ اسی کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ جز. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس جز میں توحید ہی توحید ہے. سبحان اللہ. اور محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے، اس میں رسالت ہی رسالت ہے. تو ایک جز میں، پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت ہے، دوسرے جز میں مصطفیٰ کی نبوت و رسالت ہے. یہ ہے کلمے کی ترتیب. کلمے کی ترتیب جب ہم لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، اور جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں. لیکن دوستو، بات یہی سے شروع کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو کچھ اور جتنا چھیڑوں تو کسی حد تک اس کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا. کلمے کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں. مگر علماء کرام سے آپ پوچھئے گا تو وہ یہ آپ کو جواب دیں گے کہ ترتیب کلمہ میں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، لیکن ایمان میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ترتیب میں تو لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، مگر ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں. سبحان اللہ. اب جب ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے اور لا الہ الا اللہ بعد میں، اب سوال نے یہی سے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنے اندر اس نے حرکت پیدا کی. پھر پوچھا اس نے سوال نے سر اٹھایا کہ جب ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں، تو کلمے کی ترتیب بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے تھی کہ پہلے محمد الرسول اللہ، بعد میں لا الہ الا اللہ. یہ ترتیب بھی ہونی چاہیے تھی کہ محمد الرسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں. کیونکہ یاد رکھو، جب تک تم مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، جب تک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت نہیں دو گے، دل سے گواہی نہیں دو گے، یاد رکھو تم وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، توحید کا اقرار کرتے رہو، لیکن اگر مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی نہیں دی، مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے ہو.
تو جب ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں، تو کلمے کی ترتیب بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے کہ پہلے محمد الرسول اللہ بعد میں لا الہ الا اللہ، مگر ایسا نہیں. پہلے ترتیب میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ جب ایمان میں لا الہ محمد الرسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں، تو ترتیب میں کیوں نہیں؟ تو ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی. اللہ فرماتا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، کہ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، میں نے نور محمدی کی تخلیق کی تو خدا نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. خدا نے میں جب پہچانا جاؤں، جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے، تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا اور میں نے کہا محمد الرسول اللہ. اب نور مصطفیٰ پیدا ہوا. نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پیدا ہوا، اور نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. پھر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، نور مصطفیٰ پیدا ہوا، نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت پہ فنا ہو گیا. یہ تو اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک خدا نے چاہا، جب تک خدا نے چاہا. سنو، محمد الرسول اللہ قائل کون؟ محمد الرسول اللہ کلام، متکلم کون؟ محمد الرسول اللہ ذکر، ذاکر کون؟ لا الہ الا اللہ کلام، متکلم کون؟ لا الہ الا اللہ قول، قائل کون؟ لا الہ الا اللہ ذکر، ذاکر کون؟ تو جواب یہ ملا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ نے کہا، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ خدا نے کہا. تو کلمے کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے رکھا گیا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی، اور جب محمد الرسول اللہ کہو گے تو خدا کی سنت ادا ہوگی. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ قول ہے، قائل مصطفیٰ ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، متکلم، لا الہ الا اللہ کلام ہے، متکلم مصطفیٰ ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، ذاکر مصطفیٰ ہے. تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کہنا خدا کی سنت ہے. اچھا بتاؤ، محمد الرسول اللہ کس نے کہا؟ اللہ نے. اور لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. لا الہ الا اللہ، یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو میرے محبوب کا قول ہے دنیا میں اس پر کوئی مناظرہ نہیں. جو میرے محبوب کا ذکر ہے کائنات میں اس پر کوئی مناظرہ نہیں. لا الہ الا اللہ پر کوئی بحث نہیں، لا الہ الا اللہ پر کوئی مکالمہ نہیں، لا الہ الا اللہ پر کوئی مباحثہ نہیں، لا الہ الا اللہ پر کوئی مناظرہ نہیں، لا الہ الا اللہ پر کوئی علمی جھگڑے نہیں. جھگڑا کس پر؟ جو اللہ نے کہا. تو معلوم ہوا جو خدا کا قول ہے یہ نادان اللہ کے قول سے ٹکرا رہے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے ٹکرا رہے ہیں، یہ اللہ کے کلام سے ٹکرا رہے ہیں. دوستو اسی لیے تو ایک بات اور عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں ایمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں ایمان نہیں ہے، ایمان محمد رسول اللہ میں ہے، ایمان محمد رسول اللہ میں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. میرا خدا بھی پہلے، جملہ نوٹ کیجئے، میرا خدا بھی پہلے، میرا نبی بھی پہلے،
فرق یہ ہے کہ میرا خدا شان میں پہلے ہے، مصطفیٰ ایمان میں پہلے ہے۔ محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ۔ دوستو یہ دونوں ذکر، اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، دونوں اس آیت کریمہ کے اندر، اور کس شان سے اللہ فرما رہا ہے، اپنا کلام نازل فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جب اس میں اپنا رسول بھیجا ہے، جب ان میں اپنا رسول بھیجا ہے، جب ان میں اپنا بے مثال رسول بھیجا ہے۔ اور دوستو یہ جو بے مثال کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ابھی وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ کیا، اس بعث فیہم رسولن، تو رسولن پر جو تنوین ہے اس تنوین کے معنی ہی بے مثال ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام یہ رب کا فرمان ہے، فرمان، اس میں ایک نقطے برابر بھی آپ اپنی مرضی اپنی طبیعت سے کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو بے مثال خدا نے بے مثال رسول بھیجا، مومنین میں بھیجا، مسلمین میں بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دوستو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی، وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نہیں ملی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ مگر دوستو کسی نعمت کا ذکر کر کے، کسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے، ہم نے مومنین پر فضل کیا ہے۔ نہیں دوستو، نماز خدا کی نعمت ہے، روزہ خدا کی نعمت ہے، حج خدا کی نعمت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کی راہ میں جہاد خدا کی نعمت ہے، یہ قرآن خود نعمت ہے، یہ ایمان یہ بھی نعمت ہے، یہ قرآن رب کا کلام جو ہمیں ملا ہے، خود اپنے مقدس کلام کو خدا نے بھیج کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن جیسی نعمت بندوں کو عطا کر کے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ قرآن کا ذکر نہیں ہے، صاحب قرآن کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہے، صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ میرے دوستو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو احسان کا لفظ استعمال کیا ہے جب اپنے رسول کو بھیجا، جب اپنے رسول کو بھیجا، پھر احسان کا لفظ، احسان، لقد من اللہ نے احسان کیا، احسان جتایا جب اپنے نبی کو بھیجا، تو احسان کا لفظ جو قرآن میں آیا، نبی کے آنے کے بعد، نبی کو جب مبعوث فرمایا تب احسان۔ دوستو یہ ہاتھ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ پیر بھی خدا کی نعمت ہے، یہ زبان بھی خدا کی نعمت ہے، یہ آنکھیں بھی خدا کی نعمت ہیں، یہ دماغ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ کان بھی خدا کی نعمت ہے۔ وہ اس نے ہمیں جو فکر و نظر کی صلاحیتیں عطا کی ہیں اپنے فضل و کرم سے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور ہمارے سینے میں جو ایک دھڑکتا دل ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے، وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ دوستو وہ دل ہی تو ہے، یہ دل کا بھی معاملہ عجیب ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ صوفیہ کی دہلیز پر جائیں تو وہاں ہاتھ کی بات نہیں ہوتی ہے، پیر کی بات نہیں ہوتی ہے، نگاہ کی بات نہیں ہوتی ہے، زبان کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، دل کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ دل والے دل ہی دیکھتے ہیں، دل والے دل دیکھتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ صوفیہ تو دل بدلتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے دل بدلے گا تو نگاہ بدلے گی، دل بدلے گا تو زبان بدلے گی، دل بدلے گا تو دماغ بدلے گا، دل بدلے گی تو بصارت بدلے گی، دل بدلے گی تو بینائی بدل جائے گی، دل بدلے گی تو کان بدل جائیں گے، یہ ہاتھ کا نظام بدل جائے گا، یہ پیر کا مزاج بدل جائے گا، پورے ظاہری جو اعضائے جسم انسانی ہے میرے دوستو، یہ جتنے عضو ہیں یہ سب کا مزاج بدل جائے گا، سب کی رفتار بدل جائے گی، چال ڈھال بدل جائے گی، انداز بدل جائے گا، سب بدل جائے گا۔ اسی لیے دوستو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں یہ دیکھو، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بارگاہ تو ایسی ہے دوستو، یہاں دل بنایا جاتا ہے، دل کو سنوارا جاتا ہے، دل کو نکھارا جاتا ہے، دل کو بنایا جاتا ہے۔ تو دل بنانے کے لیے خواجہ کی ضرورت ہے، دل بنانے کے لیے مختوم اشرف کی ضرورت ہے، دل بنانے کے لیے نظام الدین کی ضرورت ہے، دل بنانے کے لیے قطب الدین کی ضرورت ہے، دل بنانے کے لیے فرید الدین کی ضرورت ہے، دل بنانے کے لیے غوث جیلانی کی ضرورت ہے، بایزید بستامی کی ضرورت ہے۔ یہ دل بنانے کے لیے آئے ہیں، دل کو دل سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دل کو دل سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔
دوستو اور ایک بات بتاؤ، یہ اسلام جو نبی پاک لے کر کے آئے ہیں وہ کس لیے لائے ہیں؟ اسلام کا قانون دیکھو، اسلام کا نظام دیکھو، ضابطہ دیکھو، اصول دیکھو میرے دوستو۔ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو۔ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ ہماری حیات مستعار جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے اندر ہلچل پیدا کرے۔ میرے دوستو اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ دل کو دل سے دور کیا جائے، دل کو دل سے علیحدہ کیا جائے، دل کو دل سے۔ میرے دوستو اسلام جوڑنے آیا ہے، رسول پاک تمہیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اسوہ حسنہ کو سامنے رکھو، پھر چلو زندگی کی رفتار بدل جائے گی، زندگی کی دھارا بدل جائے گی، زندگی کا مزاج بدل جائے گا۔ میرے دوستو ضرورت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ میرے دوستو اگر تم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر آخرت بنانا چاہتے ہو تو ایک بات میں سامنے رکھتے ہوں کہ سیرت محمدی کو سامنے رکھو۔ سیرت محمدی سامنے ہوگی تمہارے، سیرت محمدی جب تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی دل کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ دل جو ہچکولے کھا رہا تھا اس کا مزاج بدل جائے گا۔ تو دل بدلنا ہو، کیا بات ہے، دل بدلنا ہو، دل بدلنا ہو۔ ایک بات یاد رکھو دوستو، چلتے چلتے ایک بات ابھی اوپر سے گری ٹپکی ہے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو شریعت والے کے پاس جاؤ۔ تو اگر تم طلبگار شریعت ہو، طلبگار شریعت ہو تو فقیہ کے پاس جاؤ، ایک عالم دین کے پاس جاؤ، ایک عالم دین کے پاس جاؤ۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، ارے جو زمانے کا امام ہے جب دین کا مسئلہ پوچھنے کی بات آئی تو لوگ اس کی بارگاہ میں آئے، جب دین کا مسئلہ سمجھنے کی بات آئی تو لوگ امام اعظم کی دہلیز پر نظر آئے، امام شافعی کی بارگاہ میں آئے، احمد بن حنبل کے دایا دربار گوہربار میں آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ مگر جب انہیں اپنے دل کے اندر عشق پیدا کرنا ہوا اور دل کو بدلنا ہوا تو کوئی بہلول دانا کی طرف آ رہا ہے، کوئی کہیں آ رہا ہے۔ معلوم ہوا معرفت والے اور ہوا کرتے ہیں، شریعت والے اور ہوا کرتے ہیں، شریعت والے اور ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو اگر تمہیں دین سمجھنا ہو، دین سمجھنا ہو، دین سمجھنا ہو، شریعت کا مسئلہ جاننا ہو، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور اگر اپنے دل کو بدلنا ہو تو خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں جاؤ، خواجہ معین الدین کی چوکھٹ میں جاؤ، وہاں دل بدلا جاتا ہے، وہاں دل بدلا جاتا ہے۔ اور غریب نواز تو اتنے دیالو ہیں، تمہارے ہاتھ کو نہیں دیکھتے، تمہارے سر کو نہیں دیکھتے، تمہارے کپڑے کو نہیں دیکھتے، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے، آنے والے کا دل دیکھتے ہیں، آنے والے کا دل دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو ارے نیک نیتی سے جاؤ، ایک بار چوکھٹ چوم کر دیکھو، دل گندا ہوگا تو پاک ہو جائے گا، دل گندا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے رسول تک نہ پہنچ سکو تو عطائے رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عطائے رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری صفائی ہو جائے گی، وہاں تمہیں ستھرا کر دیا جائے گا، وہاں تمہیں پاکیزہ کر دیا جائے گا۔ تو دل بناؤ، دل بنانے کے لیے دوستو بنانے والوں کی کمی نہیں ہے، اب تمہیں لو لگانے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے، عشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب محبت ہی نہیں کرو گے، محبت ہی سے آپ بالکل مجرد ہیں، وہ جانتے نہیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت کیا ہے کسی محبت والے سے پوچھو، عشق کیا ہے کسی عاشق سے پوچھو، معرفت کیا ہے کسی عارف سے پوچھو۔ وہ معرفت کا مزہ کیا جانے جو اس میدان میں نابالغ ہیں، وہ معرفت کی باتیں جو بڑھ بڑھ کر لمبی چوڑی کرتے ہیں، جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے نابالغ نظر آتے ہیں۔ وہ معرفت کی بات، وہ تصوف کی بات، رموز و اسرار اور اثر و معارف کیا جانے جو اس میدان کے کھلاڑی نہیں۔ یہ بیکار کی بیٹنگ کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر تمہیں بیٹنگ کرنے کا شوق ہو تو پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں چلا کرو، پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں چلا کرو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ عشق کیا ہے، معرفت کیا ہے، رموز و اسرار کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ تصوف کیا ہے میرے دوستو؟
اسی لیے جب معرفت کی بات آتی ہے، جب تصوف کی بات آتی ہے، جب صوفی کی بات آتی ہے تو آؤ میں زیادہ لمبا سفر نہیں، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ میں نے مخدوم سمدانی سے پوچھا بتائیے آپ نے تصوف کی کیا پریبھاشا کی ہے، کیا میننگ آپ نے بتائی ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی فرماتے ہیں الصوفی هو الموصوف بصفات اللہ تعالی، صوفی وہ ہے جس میں اللہ کی صفات ہو، صوفی وہ ہے جو صفات الہیہ کا مظہر ہو، صوفی وہ ہے جو صفات الہیہ کا مظہر ہو۔ میرے دوستو اب اگر میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار محبوب الہی تعریف فرماتے ہیں، کسے کہتے ہیں صوفی؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ آج تو اس کو اتنا بازاری لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اتنا بازاری لفظ سمجھ لیا ہے۔ دوستو یہ ہمارے تمہارے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ صوفی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، صوفی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، صوفی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ صوفی کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو یہ صوفی ہے کیا؟ تو خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں فوائد الفوائد کے اندر، صوفی وہ ہے جس میں موسیٰ کا جلال ہو، صوفی وہ ہے جس میں عیسیٰ کی مسیحائی ہو، صوفی وہ ہے جس میں رنگ داؤدی ہو، صوفی وہ ہے جس میں آدم کی صفا ہو، صوفی وہ ہے جس میں حسن یوسف ہو، صوفی وہ ہے جس میں صبر ایوب ہو، صوفی وہ ہے جس میں گریہ یعقوب ہے، اور صوفی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کا اخلاص ہے، جس میں مصطفیٰ کا اخلاص ہے۔ وہ صفتیں جو انبیاء کرام میں الگ الگ ہیں، وہ جب جمع ہوتی ہے تب صوفی بنتا ہے، تب صوفی بنتا ہے۔ دیکھو بس بایزید بستامی کو یہ ایسے صوفی باصفا ہے کہ شرح بخاری بشیر القاری میں علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی ایک بہترین تحقیق فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بایزید بستامی کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو بات ایک علمی آ گئی، عرض کرتا چلوں، ہے اس مختصر سے مجمع میں جو حضرت بایزید بستامی کا نام جانتا ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہو تو بتاؤ کیا نام ہے حضرت بایزید بستامی کا؟ یہ بایزید تو ان کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، اور بستام ایک شاعر ہے، بستامی بستام کا رہنے والا۔ نام کیا؟ نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، اور نہ آپ نے آج تک معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یہی تو ہے بھائی، معلوم کرتے نہیں ہو، چلاتے پہلے ہو۔ کیا بات، ارے اس سے بات بنتی نہیں بگڑتی ہے۔ بات میں کچھ اور کر رہا تھا مگر اشارہ کچھ اور۔ پہلے علم حاصل کرو پھر بولو، پہلے سیکھو پھر کلام کرو۔ بولنے کے وقت خاموش رہنا، بولنے کے وقت خاموش رہنا جہالت ہے۔ بولنے کے وقت خاموش رہنا جہالت، اور خاموشی کے وقت بولنا یہ بھی جہالت۔ اور ان دو جہالتوں کے بیچ آپ گردش کر رہے ہیں۔ جب بولنا چاہیے تو آپ چپ، جب بولنا چاہیے تو چپ، اور جب چپ رہنا چاہیے تو بول رہے ہیں۔ اس بیماری کو دور کرو۔ سنو، میں آج کی اس تقریر میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی اس بیماری کو دور کر لیا، بیماری کو دور کر لیا تو خود بخود تندرستی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اگر تم اس دنیا میں صحت چاہتے ہو تو دوستو میرے اس فارمولے پر عمل کرو، جب بولنے کا وقت آئے تو بولو، اور جب خاموش رہنے کا وقت آئے تو چپ رہو، ہے نا؟ عقل مندی اسی میں ہے، عقل مند وہ نہیں ہے۔ اچھا بولنے کی بات آتی ہے تو اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سوچ کر بولتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بول کر سوچتے ہیں۔ اور بول کر سوچنے والوں کی لمبی لسٹ ہے، اس لیے کہ جب وہ بولنے ہی میں ہے تو سوچے گا کب؟ اور جب سوچے گا نہیں زیادہ بولے گا۔ کچھ لوگ ایسے بولنے کی بواسیر ہے، صرف بولتے ہیں، دن ہو تو بولتے ہیں، رات ہو تو بولتے ہیں، خالی بولتے ہیں۔ اب جب بولتے ہی ان کو بولنے سے فرصت نہیں تو سوچیں گے کیا؟ جب سوچیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں، بنے گی، کام بگڑے گا، ہے نا؟ اسی لیے چند اگر اپنے بنے ہوئے کام کو آپ بگاڑنا چاہتے ہیں تو چند بلکڑ کو اکٹھا کر لو، جو بنا ہے وہ بھی بگڑ جائے گا، اس لیے کہ وہاں کسی کا دل ہی نہیں لگے گا، وہاں کسی کا دل ہی نہیں لگے گا۔ تو بولنے کے وقت خاموش رہنا
میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، کیا بات ہے، ایسا نہ کہنا میں کہہ رہا ہوں نا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں جاہل ہیں، دونوں جاہل ہیں، یہ دونوں جہالت ہے، بولنے کے وقت خاموش رہنا اور خاموش رہنے کے وقت بولنا، یہ دونوں جہالت ہے، اور جو اس پر عمل کرے وہ دونوں جاہل ہے، یہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ اب آپ اسی کو اپنا، حضرت شیخ سعدی کے اس فارمولے کو آپ اپنا رہنما بنائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بات جو بگڑی ہے وہ بھی بن جائے گی، جو بنی ہے اور بن جائے گی، جو بنی ہے اور بن جائے گی۔ اور دوستو یہی تو صوفیاء نے درس دیا ہے، یہی تو صوفیاء کا طریقہ ہے، ان کا کام ہے، وہ بگاڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ ہمیں بنانے کے لیے آئے، مختوم اشرف بنانے کے لیے آئے، غریب نواز بنانے کے لیے آئے، یہ حضرات اولیاء کرام یہ ہمیں بنانے کے لیے آئے، ہمیں سنوارنے کے لیے آئے۔ دوستو اور قادری دربار کی شان و شوکت تو کچھ اور ہی ہے، وہ ایسا نرالا دربار ہے، وہ ایسا عظمت والا دربار ہے کہ وہاں جب چور کو بھی لوٹایا جاتا ہے تو کتب بنایا جاتا ہے، پھر لوٹایا جاتا ہے، اسے ولایت کا منصب دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، ایک بات بتاؤں، ایسی بارگاہ اگر آپ کے ہاتھ کبھی لگے تو آپ بھی چوری کرنے کی نیت سے اندر چلے جائیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس چوری سے آپ کو ولایت مل جائے، اس چوری سے آپ کو ولایت مل جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ جب بھی جائیے تو یہی نیت کر کے جائیے میں چوری کرنے آیا ہوں، میں چوری کرنے آیا ہوں۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے، یہ صوفیاء کرام کا ہم پر بڑا احسان ہے، یہ ان کے احسانات ہے۔ آج جو اسلام ہمارے سینے میں ہے، ہمارے سینے میں ہے، یہ اولیاء کرام کی دین ہے، اولیاء کرام کی دین ہے، یہ معرفت والوں کا کمال ہے، یہ غریب نواز کی عطا ہے، یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ قادریت اور چشتیات، نظامیات، سہروردیات، ابوالعلائیات، یہ فریدیات، یہ جتنے سلاسل اولیاء اللہ ہیں، دوستو ان بزرگوں کی یہ روحانیت ہے، یہ ان کا فیضان ہے، یہ ان کی مہربانیاں ہے جو ہم پر رہی، برابر رہی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی آنے والے مسلمانوں پر۔ انہی سے اسلام ہے، انہی سے عقیدے کا تحفظ ہے، انہی سے ایمان کو زندگی ہے، ایمان کو حرارت ہے۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے دل کو بناؤ، اپنے دل کو بناؤ، دل بن جائے گا سارا نظام بنا رہے گا، دل بگڑ جائے گا سب بگڑ جائے گا، دل بنا رہے گا سب بنا رہے گا، سب اپنی جگہ پر۔ تو دوستو اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، نورانیت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے نور محمدی کو جلوہ گر کیا، اپنے محبوب کو بھیجا، اور احسان کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ کب؟ اس بعث فیہم رسولا، جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے، رسول کو بھیج کر کے تو میرے دوستو اب یہاں تو ایک بات بتاؤں، جب سرکار کو بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے احسان کیا ہے، ہم نے احسان کیا ہے۔ اور اب بتاؤ تو خدا کا احسان تو یہ کہ اس نے رسول دیا، اب باقی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ کس کا احسان؟ خدا کا ہم پر احسان یہ کہ اس نے نبی دیا، اب جو باقی نعمتیں ہمیں ملی ہے وہ کس کا احسان؟ ہمیں شریعت ملی، کس کا احسان؟ تو بولو، شریعت ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، طریقت ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، حقیقت ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، معرفت ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، اسلام ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، ایمان ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، ایمان کو حرارت ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، جینے کا شعور ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، دستور ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، نظام زندگی ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، نظام کائنات ہمیں ملا احسان ہے مصطفیٰ کا۔ میرے دوستو یہ ہاتھ ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ پیر ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ زبان ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ آنکھیں ملی احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ کان ملے احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ دماغ ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، عقیدہ ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، قرآن ملا احسان ہے مصطفیٰ کا، خود رحمان ملا احسان ہے مصطفیٰ کا۔ رحمان ملا
एहसान है मुस्तफ़ा का, रहमान की पहचान मिली, एहसान है मुस्तफ़ा का, एहसान है मुस्तफ़ा की। और दोस्तों पहचान की बात आ गई तो एक बात नजर करता चलूं, ये बात राशिद की नहीं है बल्कि हदीस कुदसी है, और इस इरशाद की बात है, राशिद की बात नहीं है। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, ए मुस्तफ़ा अगर मैं तुझे ना पैदा करता तो अपना रब होना जाहिर ना करता। दोस्तों अब मालूम हुआ ये जो हमें मार्फत इलाही मिली है एहसान है मुस्तफ़ा का, अल्लाह की पहचान मिली है एहसान है मुस्तफ़ा का, वहदानियत पे जो हमारा ईमान है एहसान है मुस्तफ़ा का। वरना दोस्तों अब बताओ, आपने जन्नत को माना कैसे माना, आपने जहन्नम को माना कैसे माना, आपने हौज़े कौसर पर आपका अकीदा है कैसे अकीदा है, पुलसिरात हक है कैसे माना, हौज़े कौसर हक है कैसे माना, मीज़ान अमल है कैसे माना, पुलसिरात से गुजरना है कैसे माना। मेरे दोस्तों कुरान में तो ये नहीं है कि पुल से रात से गुजरना है, कुरान में तो इसकी वजाहत नहीं है। मेरे दोस्तों तो बताओ ना, एक ऐसे को हमने माना वो जो कहता गया हम मानते गए, वो जो कहता गया। रसूल ने कहा जन्नत हक है, हम भी बोल उठे जन्नत हक है। रसूल ने कहा जहन्नम है, हमने भी कहा जहन्नम है। रसूल ने कहा पुल से रात से गुजरना है, हमने कहा हाँ हाँ आता गुजरना है। रसूल ने कहा हौज़े कौसर है, मैंने कहा हाँ है। नबी ने कहा अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो कौसर पे मिल लेना। और दोस्तों ये बात मिलने की आई तो मुझे हजरत जाबिर का एक कौल याद आ गया। हजरत जाबिर ने आका से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि आप हमें मिलेंगे कहाँ, आप हमें मैदान महशर में मिलेंगे कहाँ। तो सरकार फरमाते हैं ये जाबिर हौज़े कौसर पर मिल लेना। कहा सरकार अगर वहाँ ना मिले, कहा मीज़ान अमल पर मिल लेना। कहा या रसूल अल्लाह वहाँ ना मिले तो पुलसिरात पर मिल लेना, मैं अपने गुनहगारों को आसानी से गुजारूंगा, वहाँ मिल लेना। कहा या रसूल अल्लाह अगर वहाँ ना मिलूं, अगर वहाँ आप ना मिले तो कहाँ मिलेंगे। कहा मैदान महशर में मिल लेना, सफ़े अंबिया में मिल लेना। कहा अगर वहाँ भी ना मिले तो कहा सरकार ने चाहने वालों के झुरमुट में मिल लेना। हजरत जाबिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर उस झुरमुट में भी आप ना मिले, कहा तो कहा जन्नत के दरवाजे पे मिल लेना। कहा या रसूल अल्लाह अगर आप कहीं ना मिले तो फिर कहाँ मिलेंगे। कहा है जाबिर अगर मैं तुम्हें हौज़े कौसर पर न मिलूं, मीज़ान पर न मिलूं, पुलसिरात पर न मिलूं, महशर के मैदान में न मिलूं, कहीं न मिलूं तो जहन्नम के दरवाजे पर चले आना, मैं अपने गुनहगारों को निकालने के लिए खड़ा रहूंगा। देखो ऐसा मोहसिन रसूल, ऐसा एहसान करने वाला रसूल। मेरे दोस्तों जगह तो ऐसी है जहां पहुंचाकर सब साथ छोड़ देते हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। न माँ काम आती है, न बाप काम आता है, न बीवी काम आती है, न बेटे काम आते हैं, न भाई काम आता है, न रिश्तेदार काम आते हैं, न पड़ोसी काम आता है। वहाँ कौन काम आता है। रसूले गिरामी सहारा देते हैं, रसूले पाक सहारा देते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा एहसान फरमाने वाला रसूल, ऐसा मोहसिन रसूल तुम्हें कहाँ मिलेगा। मेरे दोस्तों इसीलिए सरकार फरमाते हैं मुझसे इतना प्यार करो, मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि मेरी मोहब्बत कायनात में सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए, कायनात में सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। मुझसे इतनी मोहब्बत करो। इसलिए क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी की मोहब्बत इस्लाम है, नबी की मोहब्बत अकीदा है, नबी की मोहब्बत ईमान है, इस्लाम है। मेरे दोस्तों इसीलिए और सबसे प्यारी बात तो ये है ऐसा एहसान फरमाने वाला रसूल, ऐसा मोहसिन रसूल, ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा दयालु रसूल, ऐसा लजपाल रसूल, ऐसा फजल करने वाला रसूल मैदान महशर में अपने गुनहगार चाहने वालों को इस तरह से तलाश करेंगे, इस तरह से तलाश करेंगे जिस तरह एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को तलाश करती है, इकलौते बेटे को तलाश करती है। रसूल हमें ढूंढेंगे, रसूल हमें तलाश करेंगे। दोस्तों इस तलाश पर एक नुक्ता आपके सामने रखता हूं। दुनिया में मामला कुछ और होता है, आखिरत का मामला कुछ और होता है। हम दुनिया में हम तालिब हैं, रसूल मतलूब हैं, हम तालिब हैं, रसूल मतलूब है। हर उम्मती के दिल में ये तलब है, ये तमन्ना है एक बार मकीने गुंबदे खजरा का नजारा हो जाए, सरकार के चेहरे पाक का दीदार हो जाए। हर उम्मती की ये तलब है, हर उम्मती की ये तलब है, हर उम्मती की आरजू है। तो हम तालिब हैं, नबी मतलूब है। सरकार ख्वाब ही में सही एक बार अपने चेहरे पाक का दीदार करा दे।
बड़ा करम होगा, बड़ी अता होगी, बड़ी इनायत होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार हर उम्मती, हर मोमिन उम्मती की ये तलब है, हर मोमिन उम्मती की ये तलब है, आरज़ू है, एक बार आका आप अपने चेहरे अनवर का दीदार करा दे। हम देखना चाहते हैं, चेहरे का नजारा करा दे। ये आरजू है दोस्तों, ये तलब है जो कभी सहराओं में ले जाती है, ये तलब है जो कभी पहाड़ की बुलंदियों पे ले जाती है, ये तलब है जो आबशार के नगमों से करीब करती है, यही तलब है जो जंगलों में भटकाती है, यही तलब है रात में करवटें बदलाती है, यही तलब है जो आंखों से मोटे मोटे आंसुओं को निकालती है, यही तलब है बंदा सोना चाहता है, सोने नहीं देती है। क्यों? तलब ये है सरकार, एक बार हम आपके चेहरे अनवर का दीदार करना चाहते हैं। हम उम्मती हैं, आप हमारे मतलूब हैं, हम तालिब हैं, आप मतलूब हैं। ये दुनिया का दोस्तों मामला है, मगर आखिरत का मामला कुछ और होगा। मैदान महशर का मंजर कुछ और होगा, वहाँ की मंजर कशी का अंदाज ही कुछ और होगा, वहाँ का अंदाज ही कुछ और होगा। यहाँ हम तालिब हैं, वहाँ उसका उल्टा होगा, यहाँ हम तालिब हैं, वहाँ उसका उल्टा होगा। यहाँ उम्मती तालिब है, नबी मतलूब है, और मैदान महशर में नबी तालिब होंगे, उम्मती मतलूब होगी, नबी तालिब होंगे, उम्मती मतलूब होगी। मगर वो कैसे? यहाँ तो हम तालिब हैं, रसूल मतलूब हैं, मगर मैदान आखिरत में, मैदान महशर में नबी तालिब कैसे, उम्मती मतलूब कैसे? दोस्तों वो भी सरकार ने हमें नुस्खा कीमिया अपने फजलो करम से अता फरमाया है। देखो हदीस ज़ईफ है, मगर दोस्तों हदीस हदीस होती है, ज़ईफ संत के एतबार से कहा जाता है, मगर याद रखो ये कानून की जबान है कि अहादीसे ज़ईफा भी, यानी हदीसे ज़ईफ भी फ़ज़ाइल अमाल में मुतबर हुआ करती है। सरकार ये फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, मन समिया इसमी फिल अजान, जिसने अजान में मेरा नाम सुना और अपने दोनों अंगूठे को चूमा, आंखों से लगाया, लब से चूमा, आंखों से लगाया, तो सरकार क्या फरमाते हैं? जिसने अजान में मेरा नाम सुना और अपने अंगूठे को आंखों से लगाया, अंगूठे को चूमा और चूम करके आंखों से लगाया, तो हदीस का आखिरी जुमला क्या है? सरकार फरमाते हैं, अना तालिबहु फी सुफुफिल क़यामा, मैं ऐसे चूमने वाले को कयामत में तलाश करूंगा। कहा है मैं ऐसे चूमने वाले को तलाश करूंगा। देखो यहाँ पोजीशन बदल गई है, यहाँ हैसियत बदल गई है। अना तालिब हूँ, मेरे आका फरमाते हैं मैं तालिब हूँ, उम्मती मतलूब है, मैं तलाश करूंगा। अंगूठा चूमने वाला, आंखों से लगाने वाला, मेरा चाहने वाला कहाँ है? मेरा मानने वाला कहाँ है? मुझ पर मेरे नाम का माला जपने वाला कहाँ है? तो एक गुनहगारों मायूस ना हो, अरे यहाँ हम तालिब बने थे, मगर जब कब्र में गए और कब्र से हश्र में आएंगे तो मुस्तफा तालिब होंगे, हम मतलूब होंगे, मुस्तफा तालिब होंगे, हम मतलूब होंगे। दोस्तों अगर ये चाहते हो हम मैदान महशर में मतलूब बन जाए और नबी तालिब, तो उसके लिए अंगूठा चूमना जरूरी है, अंगूठे को आंखों से लगाना जरूरी है। यहाँ तो हम देखते हैं, हम जब अंगूठा चूमते हैं तो शिर्क का फतवा लगता है, शिर्क का फतवा लगता है, कुफ्र की आंधी चलने लगती है, कितने हचकोले खाने लगते हैं कि ये चूम रहा है, चूम रहा है, अंगूठा चूम रहा है, अंगूठा चूम रहा है। और दोस्तों ये अंगूठा चूमना ये आज की कोई नई बात नहीं है। अंगूठा चूमना तो आदम की सुन्नत है, अंगूठा चूमना तो आदम का तरीका है। सबसे पहले अंगूठा अगर किसी ने चूमा है तो अबुल बशर आदम ने चूमा है, अबुल बशर आदम ने चूमा है। दोस्तों जब मैं बस इशारा करता चलूं, जब जन्नत के अंदर अल्लाह ने अपने नबी के नूरे पाक को, नूरे मुस्तफ़ा को जब आदम अलैहिस्सलाम के हाथ के दोनों अंगूठे में जाहिर किया, तो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम का जो नाखून मुबारक था चमकने लगा। जब अल्लाह ने रखा तो चमकने लगा, ऐसा नूर पैदा हुआ। हजरत आदम खुश हुए और ऐसा किया कि उन्होंने जब खुश हुए, मसरूर हुए, तो झूमने लगे। उसको लबों से लगाया, यानी उसको बोसा लिया, उसको चूमा और चूमने के बाद आंखों से लगाया। किसको चूमा? नूरे मोहम्मदी को चूमा। किसको आंखों से लगाया? मुस्तफा का नूर लगाया। मेरे दोस्तों इसीलिए तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर की शान तो ये थी, उनका मामला तो ये था कि उन्होंने अंगूठा चूमने को अपनी हयात का वजीफा बना लिया था, अपनी हयात का वजीफा बना लिया था। और दोस्तों और बात भी यही है, वो फरमाते हैं जिसने पाबंदी की कि सरकार का नाम सुना, अंगूठा चूमा, तो लम यइम वलम यरमुत, न कभी अंधा होगा, न कभी उसकी आंखें खराब होंगी, और न अपनी आंखों की
बीनाई बढ़ाना चाहते हो, अगर आंखों में नूर पैदा करना चाहते हो, तो जब भी मुस्तफा का नाम आए अंगूठा चूम लो। जब भी जिक्र रसूल हो तो सरकार का नाम चूमो, आंखों से लगाओ। अगर तुम्हारी बीनाई में कमी होगी तो बीनाई में इजाफा हो जाएगा, नूर में इजाफा हो जाएगा, रोशनी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह का एहसान ये है कि अपने रसूल को भेजा, और मुस्तफा का एहसान ये है कि हमें बहुत सारे इनामात, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी अजमतें, रिफतें हमें मिली, हम तक पहुंची। दोस्तों, जब सिलसिला चलता है बात और आगे बढ़ती है। सहाबा की जमात मिली, मुस्तफ़ा का एहसान है। अहले बैत मिले, मुस्तफ़ा का एहसान है। अली मिले, मुस्तफ़ा का एहसान है। वली मिले, मुस्तफ़ा का एहसान है। फातिमुत ज़हरा की रिदाए ततहीर का साया हमारे सरों पर आया, मुस्तफ़ा का एहसान है। हसन और हुसैन मिले, मुस्तफ़ा का एहसान है। ये मेरे दोस्तों, ये अहले बैत, ये पूरा नबी का घराना, पूरा खानवादा मुस्तफ़ा हमें मिला। एहसान है मुस्तफ़ा का, एहसान है मुस्तफ़ा का। दोस्तों, ये सरकार का एहसान है। बहुत सारी नेमतें हमें मिली और मिल रही हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मिलती रहेगी। ये सब मुस्तफ़ा का एहसान है। आज हम गौसे आज़म की 11वीं मना रहे हैं। दोस्तों, मतलब ये है, हम गौसे आज़म की बारगाह में जो इसाले सवाब कर रहे हैं, तो ये गौसे आज़म की सिर्फ इसाले सवाब ही नहीं है, ये हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। 11वीं हो, 16वीं हो, 17वीं हो, ख्वाजा की 6ठी हो, किसी वाली की कोई तारीख हो, उस तारीख में उनके नाम पर महफिल को सजाना, ये भी खुदा की इबादत है, ये भी खुदा की इबादत है, ये भी तकवा है, ये भी बेहतरीन अमल है, ये भी बेहतरीन अमल है। मेरे दोस्तों, शैतान का तो तरीका यही है कि ऐसे नेक अमल से वो रोकने की कोशिश करता है, कोई सूरत से ये ना हो, कोई सूरत से वो ना हो, ऐसा ना हो। मेरे दोस्तों, शैतान को अपना काम करने दो। हम मुसलमान ईमान वाले हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें पलट कर उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। उसका काम रोकना है तो हमारा काम करते रहना है, उसका काम मना करना है तो हमारा काम करते रहना है। तो हम अपने करने को देखें, और जिस बारगाह में हम इसाले सवाब कर रहे हैं, उस बारगाह वाले को देखें, कादरी दरबार को देखें, गौसे आजम को देखें, गरीब नवाज को देखें, मखदूम अशरफ को देखें, दाता गंज बख्श लाहौरी को देखें, या औलियाए किराम को देखें। मेरे दोस्तों, तो अब हमें इस आयत के अंदर जिक्र इलाही भी मिला और जिक्र मुस्तफ़ा भी मिला, जिक्र मुहम्मदी भी मिला। दोनों नेमतों से, दोनों के जिक्र से, जिक्र की हम सादत हासिल कर रहे हैं कि दोनों का जिक्र है, जिक्र कर रहे हैं, जिक्र सुन रहे हैं, सादत ही सादत है, शरफ हासिल कर रहे हैं, और इसके शरफ से अपने आप को मुशर्रफ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नात की जहाँ तक बात है, नात की जलवागरी, मुझे बताओ वो कौन सी इबादत है जिसमें नात की जलवागरी नहीं? वो कौन सी जगह है जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं? वो कौन सी जगह है जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं? एक बात अर्ज करता हूँ, नमाज अफजलुल इबादत है, सबसे फजीलत वाली अगर इबादत है तो नमाज है। वहाँ भी मैंने मुस्तफ़ा का जिक्र देखा है। कैसे देखा है? अत्तहियात की सूरत में देखा है। कैसे देखा है? दरूद इब्राहिमी की सूरत में देखा है। कैसे देखा है? अस्सलामु अलैका नबी की सूरत में देखा है। मेरे दोस्तों, ये अजीब मामला है। नमाज अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, कयाम अल्लाह के लिए, कुऊद अल्लाह के लिए, जितने इस अरकान है नमाज में सब खुदा के लिए। मगर जिक्र मुस्तफ़ा में देख रहा हूँ, जिक्र मुस्तफ़ा भी देख रहा हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, बताओ इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है? उर्दू में यही तो होगा, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। जब आप इसका तर्जुमा अरबी में करेंगे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, या आका आपकी बारगाह में सलाम हो। इसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। मालूम हुआ या नबी सलाम अलैका पढ़ना खुदा की इबादत है। या नबी सलाम अलैका, नबी पर सलाम भेजना खुदा की इबादत है। नबी पर दरूद भेजना खुदा की इबादत है। नबी का जिक्र करना खुदा की इबादत है। सलाम नबी पर, इबादत खुदा की। दरूद नबी पर, इबादत खुदा की। दरूद नबी पर, इबादत खुदा की। जिक्र नबी का, इबादत खुदा की। चर्चा नबी का, इबादत खुदा की। और दोस्तों, ये नमाज के अंदर हम देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, मेरे दोस्तों एक बात बताओ कि जितने अरकान हम अदा करते हैं वो भी मुस्तफ़ा के वसीले ही से तो हमें मिला है। वरना हमें क्या मालूम रुकू कैसे किया जाए, सजदा कैसे किया जाए, खड़ा कैसे हुआ जाए, बैठा नमाज में कैसे
जाए। मुस्तफ़ा बताते रहे खड़े इस तरह से हो, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ को, अपने हाथों को कानों की लौ तक इस तरह ले जाए, खड़े इस तरह हो, झुके इस तरह, सजदा इस तरह, बैठो इस तरह। मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर एक बेवकूफ मौलवी ने ये फतवा लगा दिया कि देखो ये दरूदो सलाम ये नबी पर नमाज के अंदर है, मगर बैठ करके है, बैठ करके है ना, खड़े खड़े ना पढ़ना, खड़े खड़े या नबी सलाम अलैका ना पढ़ना। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो बैठ कर पढ़ना, वो भी नमाज में पढ़ना। देखो दलील कितनी मजबूत दिया कि चूंकि नबी पर दरूदो सलाम बैठ करके पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े खड़े नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना जो है ये हराम है, ये नाजायज है, ये फतवा लगा दिया गया। मेरे दोस्तों, ऐसी ही उल्टी खोपड़ी किसी और की हो और वो बोल उठे, ए मौलाना साहब ऐसी बात है, तुमने ये कहा कि नमाज में चूंकि नबी पर दरूदो सलाम बैठ करके पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े खड़े पढ़ना हराम है। तो सुनो, ऐसी ही दलील मैं भी तुमको देना चाहता हूँ कि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर कुरान पढ़ना भी हराम है, बैठकर कुरान पढ़ना भी हराम है। जैसा फतवा तुम्हारा है वैसा फतवा हमारा है, जैसी दलील तुम्हारी है। अगर ये फतवा लगा दिया जाए कि नमाज में चूंकि कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठ करके कुरान पढ़ना नाजायज है, बेचारे हाफिजों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। वो रमजान में क्या करेंगे, वो कुरान की तिलावत कैसे करेंगे, वो याद कैसे करेंगे, वो हिफ्ज कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, फतवा जैसा तुम्हारा वैसा हमारा, जैसी बोली तुम्हारी वैसी बोली हमारी, जैसी मिठाई तुम्हारी वैसी मिठाई, वैसा फातिहा हमारा। मेरे दोस्तों, तुम खड़े बैठने में पड़े हो, मुझे बताओ कि नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। नमाज जनाजा ये भी तो खुदा की इबादत है। अरे दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए है, मगर इबादत खुदा की है। मैंने कहा एक दारुल उलूम के मतबख का खाना खाने वाले मौलवी मुझे ये बता कि नमाज जनाजा में क्या पढ़ता है। मैंने कहा सूरह फातिहा, कहा नहीं। मैंने कहा सूरह इखलास, मैंने कहा, जवाब मिला नहीं। मैंने कहा सूरह फलाह, जवाब मिला नहीं। मैंने कहा सूरह नास, जवाब मिला नहीं। मैंने कहा सूरह यासीन जो कुरान का दिल है, जवाब मिला नहीं। मैंने कहा सूरह कौसर, जवाब मिला नहीं। मैंने कहा सूरह ताहा, जवाब मिला नहीं। अरे मैंने कहा कुरान की कोई सूरत कोई आयत नमाज़े जनाजा में पढ़ता है? मौलवी ने कहा नहीं पढ़ता। मैंने कहा मौलवी साहब ये बता कि नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? ये भी तो खुदा ही की इबादत है, दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए है, मगर इबादत खुदा की। मैंने जब पूछा जरा जोरदार आवाज से कि नमाज जनाजा में तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कुरान में से कुछ पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कहा फिर क्या पढ़ते हो? तो बड़ी दबी जबान ने कहा नबी पर सलाम पढ़ता हूँ, नबी पर दरूद पढ़ता हूँ, नबी पर दरूद पढ़ता हूँ। ये अजीब मामला है। मेरे खुदा ने नमाज़े जनाजा के अंदर कुरान का पढ़ना तो माफ कर दिया, मगर नबी पर दरूद और सलाम पढ़वाया, ताकि दुनिया ये देख ले कि जिस तरह मैं पैगंबर पर बिठा के दरूद और सलाम पढ़ाता हूँ, इसी तरह खड़ा करा के पढ़ाता हूँ। तो खुदा ने खड़ा करा के भी पढ़ाया, खड़ा करा के पढ़ाया। इसीलिए हम खड़े होकर पढ़ते हैं, और जब खड़े होकर पढ़ते हैं तो आइए हम उसी पर अमल भी करते चले। खड़े हो जाइए।